الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب میں یہاں پہ جو موجود ہے میرے دادا حضور سردار محمد شریف خان صاحب، سردار احمد صغیر صاحب مشیر حکومت جیل خانہ جات، سردار ظفر صاحب ممبر ضلع کونسل، سردار ارباب صاحب چیئرمین یو سی جنڈالہ تمروٹا، سردار ایاز مغل صاحب اور جتنے بھی آپ بزرگ یہاں پہ ہمارے بھائی عزیز اور ہماری دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب اس لیے یہ میرے دل کے بڑی قریب ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے جب میں حکومت میں تھا اس وقت بھی اور جب حکومت میں نہیں تھا اس سے پہلے بھی میں نے ہمیشہ اس کو بہت انکریج کیا۔ عربک کی ایک سیئنگ ہے کہ عقل السلیم و جسم السلیم، کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند دماغ ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ کھیلوں کو فروغ دینا، کھیلوں کو آگے بڑھانا۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس علاقے میں کھیل کو کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کھیلوں کے اندر حصہ لے کے شاید لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم چینج ہوا ہے اور ہمارے یہاں پہ تبدیلی آئی ہے اور یہ بڑی صحت مند تبدیلی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے وہ عمار اشفاق ہے، جو نہ صرف اس جنڈالہ تمروٹا یا بنگوئی کے لیے یا ضلع پونچھ کے لیے یا آزاد کشمیر کے لیے بلکہ اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ یہ ملٹری کالج سوئی میں طالب علم ہے سیکنڈ ایئر کا، اور اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور پاکستان کا شملہ اونچا کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اعزاز ہے یہ ہم سب لوگوں کے لیے انتہائی باعث اعزاز ہے کہ ہمارے یہاں کے ایک سپوت نے، یہاں کے ایک بیٹے نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سلور میڈل لیا ہے۔ تو اس کا سلور میڈل لینا پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا کہ ملٹری اولمپکس تھی وہاں پہ رشیا میں، اور وہاں پہ جا کے اس نے جو حصہ لیا ہے یہ دوسرے بچوں کے لیے بھی صاحب تقلید ہے کہ ہر شعبے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطہ کے رہنے والے لوگوں کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے، ہمارے بچوں کے اندر، کہ وہ بھی اسی نقش قدم کے اوپر چلیں اور آگے بڑھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹ دیا ہے کہ ایتھلیٹس میں اس نے اولمپکس میں جس لیول تک وہ پہنچا ہے، آگے وہ دن دور نہیں کہ یہ بھی ارشد ندیم کی طرح کسی وقت اپنی کھیلوں میں یہاں پہ گولڈ میڈل بھی یہ لے سکے۔ آپ کا اور میرا فرض یہ بنتا ہے کہ ایسے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، میں بچیوں کے کھیلوں کے حوالے سے بھی بڑا میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ یہاں کی بچیاں بھی اسی طرح عمار اشفاق کی طرح آگے بڑھ کے اسی طرح سلور میڈل گولڈ میڈل لے رہی ہوں گی۔ آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ یہ ارشد ندیم میرے ساتھ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے جب اس کی پرانی پکچر دیکھی تو جب اس نے یہ گولڈ میڈل نہیں بھی لیا ہوا تھا تو وہ میرے ساتھ ایک فنکشن کے اندر موجود ہے۔ تو میں عمار اشفاق کے ساتھ اس تقریب میں بیٹھنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کے لیے باعث اعزاز ہے کہ اس بچے نے، یہ ہمارا ایسا بچہ ہے کہ اس نے پاکستان کا نام روشن کیا، اس نے ملک کا نام روشن کیا۔ تو اس کے اعزاز میں جتنی تقریبات منعقد کی جائیں وہ تقریبات تھوڑی ہوں گی، اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اشفاق صاحب جو اس کے والد ہیں، اس کے والدین، اس کے گرینڈ پیرنٹس، اس کی ساری فیملی، اور یہ علاقہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک بھی مبارکباد کا مستحق ہے اور آزاد کشمیر بھی ہے، لیکن اس کی ساری فیملی انتہائی مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایک اتنا ہنر اور اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے کہ جس نے انڈر 18 میں جس طرح اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ یہ صرف آزاد کشمیر کی حد تک محدود نہیں ہے یا ضلع پونچھ کی حد تک، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو میں اس کو مبارکباد دوں گا اشفاق صاحب کو، ساری فیملی کو۔ آپ جتنی ساری فیملی ہے یہ بلکہ علاقہ مبارکباد کا مستحق ہے، تو آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ایک بچے کا کل رات کو کلیم ارباب صاحب نے اور ایاز صاحب نے مجھے ایک چیز کی طرف توجہ کرائی تھی، حافظ سعود صاحب نے بھی،
توجہ مبذول کرائی تھی کہ ایک بچہ ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بھی اعزاز میں انشاءاللہ ہم کوئی ایونٹ کریں گے۔ یہ بھی بڑی قابل فخر بات ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے اپنی۔ جو بھی ٹیلنٹ ہو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ لوگ آگے بڑھ سکیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس طرح کی تقریبات کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی جو انعام ہوتا ہے وہ اس قابلیت کے حساب سے نہیں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے اچھے کام کو سراہا جائے۔ تو میں اس وقت مار اشفاق کے لیے 3 لاکھ روپے کا انعام جو ہے ہم اس کو دیتے ہیں۔ اسی طرح جس بچے نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کے لیے بھی اسی طرح میں جب دوبارہ آؤں گا تو کوئی تقریب منعقد کریں گے۔ آپ سب لوگوں کا اس تقریب میں شرکت کے لیے آنے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ نے جو سڑک کے حوالے سے کہا، میں پہلے بھی سردار صغیر صاحب کی جو کمپین تھی 2016 والی، اس سڑک پہ میں آیا تھا۔ دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ جب کہیں گے آ جائیں گے۔ یہ میرے اپنے گھر ہیں سارے کے سارے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سڑک ہو نہ بھی سڑک ہو، میں کچے راستے بھی چل سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے پاس بھی آؤں گا۔ تو آپ سب لوگوں کو اگین میں دوبارہ مبارکباد کے